نارمل آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے بھی اس سے ڈیٹیچڈ رہتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو اب صورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں دوسرے کا تصور، اپنے ارد گرد کا تصور اور اپنی آئی ایمنس کا تصور، یہ سب کچھ جو ہے وہ جیسے گھلتا جا رہا ہے. یعنی ہم آدمی نہ ہونے کی صورتحال میں دھکیل دیے گئے ہیں. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایک پروسیس چلا تھا آدمی کی تعمیر کا، تو آدمی تعمیر ہو گیا. اب پروسیس چلا ہے آدمی کے انہدام کا، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی کی اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی خود آدمی کو. تو اب آدمی کی تخریب ہو رہی ہے، گرایا جا رہا ہے اسے. وہ یہ ہے کہ تمہارا جاننا، یعنی انسانی ذہن میں جاننے کا جو نظام ہے، جاننے کی جو حرکت اور اس کے محرکات ہیں، جاننے کے جو مقاصد ہیں، اور جاننے یعنی علم کا جو پیشگی تصور ہے، یہ سب irrelevant ہو گیا ہے، یہ سب ineffective ہو گیا ہے. مطلب دنیا پر اثر انداز ہونے کے لیے اب پرانا علم نہیں درکار. اب علم کی ساخت صحیح اور غلط کی نہیں ہوگی. اب علم کی ساخت میں خیر اور شر کی تقسیم کا خیال نہیں ہوگا. اب علم کی واحد جو شناخت ہے وہ ایک ایسا عمل ہے، یعنی وہ سوچ نہیں ہے، ایک ایسا عمل ہے جو ایکوریٹ ہو، غلطی سے زیادہ پاک ہو اور ایفیکٹو ہو، اپنا مطلوبہ نتیجہ وہ نکال سکے. تو یہ سارا کام جو ہے ظاہر ہے کہ تو مشینی کام ہے نا. اس کے لیے ایک بہت جیسے بڑا ڈیٹا چاہیے، اس بڑے ڈیٹا میں سب چیزیں نئے سرے سے آپس میں گتھم گتھا ہوں، پھر اس کے نتیجے میں آدمی کو بنایا جائے. یعنی جو دنیا آپ کو بنانی ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے آدمیت سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن ہے. تو وہ اب آپ کو اس ڈسکوالیفیکیشن سے بچایا جا رہا ہے گویا آپ پر ترس کھا کر. تو اب اس میں ظاہر ہے کہ اگر یہ بات اتنی بھی صحیح ہے، بات اس سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں یا یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا اس پر تنقیدی نظر کبھی نہیں ڈالتے. ایک پروگرامر بن گیا، وہ پروگرامنگ ہی کیے چلا جا رہا ہے اور وہ صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے ہی سیل ہو گئی اور اتنا یہ ہو گیا اتنا وہ ہو گیا. تو وہ کبھی اس کے اندر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں پروگرامر کیوں ہوں، میں اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہوں نا. تو اور اس کے علاوہ جو میں ہوں وہ زیادہ قیمتی، زیادہ بامانی میں ہے. تو میں نے یہ کھٹ میں اسے کیوں فراموش کر رکھا ہے. یعنی میں ایک ایسا وجود بنتا جا رہا ہوں جہاں پاؤں میں منہ نکل آیا ہے وہ سر کو کھائے جا رہا ہے. تو اب یہ بہت خوفناک، اب یہ سب بات کی باتیں ہیں کہ یہ مکروہ اور یہ وہ اور یہ مذہبی اصطلاحات اب یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی جا رہی ہیں. اب لوگوں کو جاگنا ہوگا اپنی اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے اور اپنے کو ڈی ہیومنائز ہونے سے بچانے کی جیسے وہ فکر میں کرنا ہوگا. ورنہ اسی طرح وعظ و نصیحت ہوتی رہے گی، اسی طرح تقریریں ہوتی رہیں گی، اسی طرح کتابیں لکھی جاتی رہیں گی، اسی طرح ہم لوگ داڑھی رکھیں گے، ٹوپی پہنیں گے، ہوگا کچھ نہیں. کیونکہ سب خلا سب کو لپیٹ میں لے رہا ہے. یعنی صرف وہ کیا سافٹ ویئر ہاؤس اور ناسا کے دفتر میں نہیں لپیٹ میں لے رہا، وہ مسجدوں میں بھی لپیٹ میں لے رہا ہے، وہ مدرسوں میں بھی لپیٹ میں لے رہا ہے. کیونکہ یہ وائرس ہے. ہر تاریخ کا ایک قانون ہوتا ہے جو نامعلوم ہوتا ہے.
لیکن وہ ہر ایک پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کہ خودی حاصل کیے بغیر خود فراموشی، کہ خودی ہے نہیں اور خود فراموشی میں مبتلا ہیں، تو یہ کیسی مضحکہ خیز صورت ہے کہ میں کہوں کہ میں اڑ نہیں سکتا، پر میں نے اگائے نہیں ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں میں اڑ نہیں سکتا. تو اس سے بچنے کے لیے مطلب خاص طور پہ جن کو ابھی ماشاءاللہ بہت زندگی گزارنی ہے، انہیں کچھ چیزیں جو تھیوری کے طور پر بھی جیسے ڈیفینڈیبل ہیں، علمی ہیں، اور عمل میں آسان ہیں. ایک تو یہ کہ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو دیکھو شکر کے ساتھ، فخر کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور انکسار کے ساتھ. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ مولانا کہاں ہیں وہ جو آج الہاد پہ تقریر کریں گے؟ وہ کہاں ہیں جو جن کو کیا تھا؟ ہاں وہ بیٹھ ہاں مولانا، یا صحیح ہے نا؟ 4 چیزیں ہیں: فخر، شکر، صبر اور تواضع. یہ میرے بنیادی جو ہیں وہ ٹولز ہیں کسی بھی چیز کے وجودی بہاؤ کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں ہوں، یعنی انسان ہوں. تو اب میں اپنی طرف جب غور کروں گا تو اگر مجھے کچھ قابل فخر چیزیں غیر شخصی انداز میں نظر نہ آئیں تو میں نے غور کا آغاز نہیں کیا. اگر مجھے کچھ چیزیں لائق شکر شخصی انداز میں نہ نظر آئیں تو میں نے خود پر غور نہیں کیا. تو اسی طرح میں نے جب اپنے آپ کو باہر سے ریلیٹ کیا اور باہر اور اندر کے تصادم کو دریافت کر لیا، فیس کر لیا یا اسے یاد کر لیا، تو وہاں میں اپنے پر قائم ہوں صبر کے ساتھ. مطلب صبر کہتے ہیں کہ نقصان ہو جائے پرواہ نہیں، فائدے کی طلب اس وقت حیوانیت ہے. اب آپ سوچو نا کہ ایک آدمی کی والدہ یا دادی کا اس کے پاس ایک کڑا پہنچا سونے کا، تو اس کو ضرورت بھی ہے لیکن اتنی نہیں کہ بالکل مفلس ہے، لیکن وہ سوچا کہ سونے کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے اور یہ 5 تولے کا ہے، چلو بیچ ہی آتے ہیں. تو اس وقت اگر وہ بیچ آیا اسے، تو اس نے کڑا بعد میں بیچا ہے، آدمیت پہلے بیچی ہے. تو ایک سٹیج آتی ہے نا ہر آدمی کی زندگی میں، ایک نو گو ایریا ہے. تو وہاں وہ کہتا ہے کہ یہاں تو فائدے کا سوچنا بھی ایسا ہے جیسے آدمی عصمت فروشی کرے. تو یہ جو سطح صبر ہے، یہ دنیا میں اپنے آپ کو اپنی ڈیفینیشن پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. صبر صرف بڑے نقصان کی برداشت کو نہیں کہتے، صبر اس وفاداری کو کہتے ہیں جو وفاداری کو کمزور کرنے والی تمام چیزوں کو 1 سیکنڈ میں ہمیشہ کے لیے رد کر دیتا ہے. مطلب اس کی طرف پہ دوبارہ متوجہ نہیں ہوتا. تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور تواضع کہ بھئی میں دنیا سے میرا رشتہ صبر اور شکر کی بنیاد پر ہے. تواضع جو ہے کیونکہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے اس کے رشتوں کو نبھاتے ہوئے محفوظ رکھتے ہوئے مجھے جس تعلق کی مشق کرنی ہے، یہ سارے تعلقات مجھے ایک تعلق کی مشق کروانے کے لیے ہیں. یعنی اپنے ساتھ تعلق اور آپ کے ساتھ تعلق. یہ تعلق اگر میں اچھی طرح نبھاتا جاؤں گا تو مجھے اپنے حقیقی تعلق، اپنی حقیقی ذمہ داری کو نبھانے کی تربیت حاصل ہو جائے گی. اور وہ تعلق باللہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. تو وہ جو تعلق ہے اس کو سیکھنے کے احوال میں رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے
انکسار سے رہنے کی مشق کرنی چاہیے۔ اگر میں آپ کے سامنے ہمبل ہو کے رہوں گا تو مجھے اللہ کی حضوری میں جھکنا جیسے بہت محنت والا یا نامانوس سا عمل نہیں لگے گا۔ تو اس لیے تو اب اس میں کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ پہ غور کرو اور اس میں سچائی کے ساتھ، ظاہر ہے وہ آپ کو کسی کو بتانا تو نہیں ہے، تو سچائی کے ساتھ غور کیجئے کہ میرے اندر فرض کیا 100 پیالے رکھے ہوئے ہیں خالی۔ ہر آدمی جیسے اس نظر سے دیکھے کہ میرے اندر 100 پیالے رکھے ہیں جنہیں بھرنا چاہیے، بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنے بھرے ہیں میں نے۔ آپ کوئی اخلاقی مذہبی بندش اپنے اوپر نہ لگائیں، صرف ایک احساس فخر کے ساتھ اندر اپنے جائیں اپنے نہا خانے میں، اور وہاں جا کے پیالوں کو سروے کریں، اور جو بھرے ہیں اس میں ظاہر ہے سب خالی نہیں ملیں گے، تو جو بھرے ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ کس پانی سے بھرے ہیں۔ اب تو یہ بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا نا، وہ مثال کی شکل میں، کہ میں نے دیکھا کہ یہ پیالہ نمبر 8 بھرا ہوا ہے میرے اندر، تو میں نے کہا یار بھرا تو ہے، ہم نے ہی بھرا ہے، لیکن جب بھرا تھا تو اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی، اب ذرا اس کو تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے پانی لا کے میں نے بھرا ہے اس کو۔ اب پتہ چلا وہ پانی بازار کا ہے، وہ پانی جوہر کا ہے، وہ پانی میرے کسی کام ہی کا نہیں ہے۔ اس پانی نے پیالہ بھرنے کے بجائے پیالے کو ناقابل استعمال بنا دیا ہے، اب آئندہ اچھے پانی اس میں ڈالا ہی نہیں جا سکتا۔ بس یہ وہ مرحلہ ہوگا جب آپ اپنا مرتبہ پہچانیں گے، اپنے آپ کو جانیں گے، اور اپنی حقیقی انسانی ذمہ داریوں کی طرف لپکنے والی غیرت حاصل کریں گے۔ مطلب کتنی عجیب بات لگے گی نا کہ یہاں ہم سے تو کہا گیا یہ سب بہترین طرح بھرنا، ہم نے تو وہاں دلدل سے بھر دیا۔ تو پھر جو شرم آئے گی وہ شرم ہی غیرت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مسخ کر ڈالا۔ آپ کبھی اس جملے پہ تھوڑا غور کریں اس نظر سے کہ گویا میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو مسخ کر ڈالا، میں نے اپنی صورت بگاڑ لی، میں نے اپنی جیسے وہ جو کچھ مجھے حاصل تھا وہ میں نے گنوا دیا۔ اس نظر سے دیکھیں تو اللہ نے چاہا تو پھر وہ ارج پیدا ہوگی ایک اعلیٰ تر ذہانت کے ساتھ، ایک بہت مقصدی اور نصب العینی فیصلے کے ساتھ کہ بس بہت ہو گیا، اب یہ پیالہ میں پھینکتا ہوں، دوسرا پیالہ لاتا ہوں، اور پانی جو ہے وہ دنیا کا پانی فرض کیا لوں گا کنویں سے، ایک ذرا سٹل میری شخصیت ہے اس کا پانی زمزم سے لوں گا، اور ایک اور روحانی میری شخصیت وہ پھر پیاسے پکاریں گے، آپ کے اندر پیاسے پکارنے لگیں گے کہ ہمیں وہ پانی لا دو، ہمیں وہ پانی لا دو، ہر ایک کی آواز سنیے، اور پھر ان کے مطلوبہ یعنی ان کی پیاس بجھانے کے لیے درکار پانی انہیں فراہم کیجیے۔ اگر اس چیز کو مطلب قسم بھی میں کھا سکتا ہوں کہ اگر اس چیز پر ہم نے سنجیدگی سے اور اپنے اوپر ترس کھاتے ہوئے عمل کر لیا تو ہم وہ نہیں رہیں گے جو ہیں۔ مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا فلسفے میں ایک اصطلاح ہے آتھینٹک بینگ، کہ مصدقہ وجود، جس کی تصدیق ہو جائے، مہر لگ جائے کہ یہ حقیقت میں موجود ہے، تو اپنے اوپر مہر تصدیق لگا کے دیکھو، خود کبھی اگر بالکل ہی بے ایمان اور جھوٹے ہم نہیں ہیں
تو ہم وہ مہر کبھی اپنے اوپر نہیں لگائیں گے کہ ہاں ہم نے ہونے کا حق ادا کر دیا، یا حق ادا کرنے کے راستے پہ ہیں، گرتے پڑتے لیکن رخ ادھر ہی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ ساری پریکٹس، یہ ساری میڈیٹیشن، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ تنہائی کسے کہتے ہیں، تنہائی کس لیے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں مجمع تو پہلے خراب ہو گیا تھا کہ وہ فرض کے لڑائی لڑ رہے ہیں 50، یعنی جو ہماری جلوت ہے وہ تو برباد پہلے ہو چکی تھی، یا خرابی کے آثار بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ ایک خلوت بچی ہوئی تھی، اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو بھی ڈسٹارٹ کر دیا جائے گا۔ اب خلوت کا ہیومن آرڈر، یعنی اجتماعی نفس، وہ برباد کر دیا گیا ہے۔ مطلب اب خلوت فزیکل رہ گئی ہے، لیکن اس کے تمام معانی جو ہیں وہ فزیکل بھی نہیں رہ گئے۔ فزیکل یہ کہ میں اکیلا ہوں، ذرا کمرہ ہے، اکیلا ہوں، تو یہ جو ایک واقعے کی طرح کی تنہائی ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے باطن میں رہنے کا تجربہ بنانا ہے۔ خلوت کی شکل میں میں اپنے باطن کو سیر کرتا ہوں، تو جیسا آپ کا باطن ہوگا ویسی آپ کی تنہائی ہوگی۔ تو جس کی تنہائی معیاری نہیں ہے، مطلب مذہبی بات بھی نہیں کر رہا، جس کی تنہائی بھی سیلف لیس نہیں ہے، وہ تو بیچارہ گیا۔ دیکھیں میں آپ سے ملتا ہوں تو اب میں اپنے آپ کو ظاہر خیال رکھوں گا کہ آپ سے میرا یہ کام ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تنہائی میں آپ کا خیال آئے گا تو میں صرف دینے والا بنوں گا، لینے والا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو تنہائی کا پورا جو اندوختہ ہے، اس کو جس طرح نظر انداز کر کے سڑا دیا گیا ہے، سڑ گئی ہے تنہائی، اس پر نظر کرنی ہے۔ اور یہ بات مطلب ظاہر ہے آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ جیسی تنہائی ویسے آپ، یہ سب نہیں کہ آپ نے وہ کشمیر فتح کر لیا، اس سے آپ کی شخصیت نہیں پہچانی جائے گی کہ آپ ہیں کیا، وہ پہچانا جائے گا کہ آپ تنہائی میں کیا ہیں، آپ باطن میں کتنے طاقتور ہیں۔ تو تنہائی کو اچھا رکھنے کا اہتمام یہ غیرت کا تقاضا ہے۔ آپ اس کو وہ سب نہیں کر رہے کہ یہ نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ، کچھ بھی نہیں۔ یہ میرے لیے غیرت کا مسئلہ ہے کہ مجھے گراوٹ میں مبتلا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو میں اس جبر کے خلاف اٹھوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ تو اب تنہائی یا تو آرام کے لیے ہے، یا دوسروں کے مفاد میں اسکیم وغیرہ بنانے کے لیے، یا کوئی چیز ایجاد کرنے کے لیے، اور یا پھر اپنے موجود ہونے کی ڈگریز بڑھانے کے لیے۔ تنہائی میں آپ کو بہت واضح موقع ہوتا ہے کہ تم اپنے ہونے کی سطح کو بلند کرتے چلے جاؤ، اس نہ ہونے کی قوت سے جو اللہ کی حضوری میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے بڑے آدمی کی تنہائی۔ ظاہر اب ہم لوگ تو بڑے نہیں ہیں، لیکن ویسے تھیوری کے طور پر یاد رہے۔ تو اس تنہائی میں یہ جو میں نے مراقبہ سا بتایا ہے، بھائی یہ ضرور کرنا، جو لڑکے ہیں وہ سب ضرور کریں اسے۔ اس میں بہت آپ کو جیسے زنجیریں ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیں۔ آج کا آدمی سب سے زیادہ مجبور آدمی ہے۔ فیوڈل ایجز میں مزارع اتنا مظلوم اور مجبور نہیں تھا جتنا آج کا آدمی ٹیکنالوجی سے جکڑا ہوا ہے۔ مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا، مطلب بہت ہولناک صورت ہے۔
تو یہ سب زنجیریں ٹوٹیں گی، اور آپ کو پہلا جو احساس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اب پتہ چل رہا ہے کہ محبت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، ڈرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہارر فلمیں آپ لاکھ دیکھتے جائیں، آپ کو ڈر کا تجربہ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ایک دو مرتبہ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ تو ڈرنا کسے کہتے ہیں، کسی سے محبت کا احساس کیا ہوتا ہے، اور یہ جو الویت رکھنے والے، یہ مطلب الویت، یہ جو ایک طرح کی روحانیت میں لپٹے ہوئے احساسات ہیں، یہ آپ کے دماغ کی کیا کیا مدد اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو احساس کو ہمیشہ ایسا رکھنا میری آپ کی دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے کہ اس احساس سے ذہن بھی تعلیم حاصل کرے، اس احساس کی وجہ سے ذہن کا بھی کوئی گوشہ روشن ہو جائے۔ ایسے احساسات ہوتے ہیں یا نہیں؟ دیکھو نا، کسی کو سچی محبت ہو اپنے بیٹے سے، اپنے والد سے، کسی سے بھی، تو سچی محبت جو ہے وہ آپ کو اپنے محبوب کے بارے میں اتنا شعور عطا کر دیتی ہے جو آپ نفسیات کی 10 کتابیں پڑھ کر بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ محبت ہے نا جس نے میرے دماغ کی بعض نارسائیوں کو دور کر دیا۔ تو یہ والے احساسات اب دیکھتے ہیں کہاں میں مطلب وہ جو آپ کی عمر میں تھا تو ہنستے ہنستے گر جاتا تھا، مطلب ہنسی کی بات پہ ہنستے ہنستے گر جاتے تھے، یا وہ پیٹ میں درد روز ہو جاتا تھا ہنستے ہوئے۔ اب آج کے لڑکوں کو تجربہ ہے اس طرح ہنسنے کا، یا ایک فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اب جانتے ہیں کہ یہ سب فلم ہے، اس میں رو بھی رہے ہیں، اس میں وہ بھی، سارے جذبات ورچوئل ریئلٹی کے سامنے ہمارے ابھر آتے تھے۔ تو اب کہاں ہیں؟ اب مطلب لوگ والدین کی وفات پہ نہیں روتے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ایک ہفتہ گزرنا مشکل ہو جاتا تھا روئے بغیر، اور اس رونے کی کوئی روحانی وجہ ہو یا نہیں، یہ نہیں کہ مصلے پہ رو رہے ہیں، بس آپ کو دیکھ لیا کہ آپ وہ ٹانگ میں چوٹ لگ گئی رونے لگے، یا کسی بچے کو روتے دیکھ لیا تو ساتھ میں خود بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ اب یہ سارا نظام احساس، یہ جو آپس میں کورسپونڈنس ہے، یہ کہیں رہ گئی ہے۔ تو اب اس کو جو ہے، آج ہمارا جو پہلا فیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے احساسات کو ان کی فطری ساخت کے ساتھ بحال کرو، اور اس میں جو رکاوٹ بھی تمہیں سمجھ میں آتی ہے اس رکاوٹ کو دور کرو، مطلب گریجولی نہیں، بس یہ کہ بھئی اب میں تمہاری طرف اس وقت آؤں گا جب میں آدمی بنوں گا، بننے میں اپنے آدمی کی بحالی میں، بازیابی میں کامیاب ہو جاؤں گا۔